حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین دیکھیے. ایک لڑکا، یہودی لڑکا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درس میں آ کر کے اکثر بیٹھا کرتا تھا. مسجد نبوی میں تھا وہ یہودی، حضور کی درس میں آ کر کے بیٹھتا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بڑی محبت تھی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ و دہا ایسا نورانی تھا کہ دشمن بھی دیکھ لیتے تھے تو محبت کرنے لگ جاتے تھے. دشمن بھی دیکھتے تھے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. امام محمد رضا محدث بریلوی فرماتے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. سب محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے. وہ یہودیوں کا لڑکا تھا مگر حضور سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا. پتہ ہے اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو آپ اپنے نالین شریفین مسجد کے باہر اتارتے تھے. نالین شریفین مسجد کے باہر اتارتے تھے. نالین سمجھتے ہیں نا؟ حضور علیہ السلام اپنی جوتی مبارک مسجد کے باہر اتارتے تھے. وہ یہودی لڑکا حضور کی جوتی مبارک لے کر کے بس مسجد کے باہر حضور کی جوتیاں لے کر بیٹھ جاتا تھا، اور کچھ نہیں کرتا تھا. بیٹھ جاتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا. اس کو بڑا پیار تھا حضور علیہ السلام سے، بڑی محبت تھی. جب اللہ کے رسول جانے لگتے تو پھر مطلب یہ کہ جوتیاں لا کر حضور کے قدمین شریفین میں رکھ دیتا تھا. حضور علیہ السلام بھی اس یہودی کے لڑکے سے بڑی محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن وہ نظر نہیں آیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ یہودی لڑکا نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. حضور کی سیرت پاک ہے. 2025 کے دور میں ہم ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں، اور اس ایسے دور میں ہے جس دور میں دین محسوس ہو رہا ہے کہ دینی حمیت مسلمانوں کے درمیان متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے، جذبہ متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہم لوگ چلنے والے بن گئے، یورپین امریکن کلچر کو اپنانے والے بن گئے. ذرا سا غور سے سنیے گا. وہ لڑکا نظر نہیں آیا یہودیوں کا تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے صحابی وہ لڑکا یہودیوں کا روزانہ آیا کرتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ آج کیوں نہیں آیا؟ میں پوری روایت آپ کو بیان کروں گا مگر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. حضور کی سیرت پاک ہم آپ بیان کرتے رہتے، سنتے رہتے. حضور کی شان و عظمت. ہمارے مسجد کے اماموں کو ایسی عظمتوں والا ہونا چاہیے کہ اگر ان کا مقتدی مسجد میں نظر نہ آئے تو وہ اس مقتدی کے بارے میں پوچھے کہ مقتدی کیوں نظر نہیں آیا. یہ بات غور سے سنیے گا. ہمارے پیروں کو چاہیے کہ ان کا مرید اگر نظر نہ آئے تو اپنے مرید سے متعلق پوچھے کہ ہمارا مرید کہاں ہے، کیوں نظر نہیں آ رہا. آپ کے بھائیوں میں، آپ کے دوستوں میں کوئی دوست آپ کا نظر نہ آئے تو آپ اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھنے والے بنے کہ ہمارا دوست نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. حضور کی یہ سنت مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس یہودی لڑکے سے کیا رشتہ؟ یہی نا رشتہ انسانیت ہے. حضور رحمت للعالمین ہے، حضور کی شان رحمت للعالمین ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ وہ یہودی لڑکا کہاں ہے. اللہ اکبر. صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ بیمار ہوا ہے اسی لیے نہیں آ پایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کی عزت کی قسم اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے اس یہودی کے گھر جاتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو یہود و نصارہ اسلام کی روز اول سے دشمن ہے. روز اول سے دشمن ہے یہود و نصارہ اسلام کی روز اول سے دشمن ہے، پیغمبر اسلام کے دشمن ہے. اپنے صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے گھر جاتے اس کا مزاج پوچھنے کے لیے. دولت آباد والوں، ہم آپ 2025 میں اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ سگا بھائی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کی عیادت کے لیے. بہن بیمار ہوتی ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کی مزاج پرسی کے لیے.
پڑوسی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کی مزاج پرسی کے لیے، چونکہ آج کل دور موبائل کا ہے، واٹس ایپ کا ہے، ہم فون کر لیتے ہیں، فون کر کے توفیق دے اللہ تو مزاج پوچھ لیتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی، مزاج کیسا ہے آپ کا، اتنا پوچھ لیتے ہیں۔ حضور کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے، ہم آپ کہاں کھڑے ہیں، ہماری آپ کی زندگی بندگی کیسے گزر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے گھر گئے، آپ یقین جانیں کہ حضور اس کے گھر گئے تو گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، بولیے گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ یہودی دیکھ کر اللہ کے رسول کو بے پناہ خوش ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول گھر گئے، اللہ اکبر، وہ یہودیوں کا لڑکا بستر پہ لیٹا ہوا تھا، شدید بیمار تھا، بستر مرگ پہ تھا، اور مرض اتنا شدید تھا کہ اس کا انتقال کبھی بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کے رسول اس کے قریب گئے، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بے پناہ خوش ہوا، بے انتہا خوش ہوا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اللہ کے رسول اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں دولت آباد والوں، وہ یہودی لڑکا کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے سر پر اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک رکھا ہو، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کے گھر گئے ہیں، وہ یہودی کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہم تو وہ شعر پڑھنے میں ہی رہ گئے نا کہ سنا ہے آپ ہر ایک عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ خواب میں حضور کا دیدار کرنے کی آرزو تمنا ہم سب کی ہے، کاش ہماری زندگی ایسی ہوتی، ہماری بندگی ایسی ہوتی، ہمارے خواب ایسے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ وہ یہودی لڑکا، اس کا باپ کھڑا تھا اس کے پائنتی، وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کو دیکھتا ڈر رہا تھا، دل میں محبت تو پہلے ہی سی تھی مگر ڈر رہا تھا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے ڈر رہا تھا۔ اس کا باپ، اس کی بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ اشاروں میں کہتا ہے کہ بیٹا رحمت للعالمین جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو، بیٹا رحمت للعالمین جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو، اس نے اجازت دے دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی لڑکا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، ادھر کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، پھر تھوڑی ہی دیر میں چند لمحات میں اس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی نماز جنازہ پڑھاتے، اس کی تدفین عمل میں آتی ہے اور اللہ کے رسول بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ ہے محبت، یہ ہے رافت، یہ ہے احترام انسانیت۔ ہم آپ حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہیں، 5 وقت نماز کے پابند بن گئے بحمدہ تعالیٰ، بہت اچھی بات ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، حاجی صاحب ہو گئے، بہت اچھی بات ہے۔ حقوق اللہ ادا کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک، آپ کی سیرت پاک کی تعلیمات کیا ہیں؟ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیجیے، حقوق العباد بھی ادا کیجیے۔